السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر 13 عورتوں کا قضائے حاجت کے لیے باہر جانا۔ حدیث نمبر 146۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کو قضائے حاجت کے لیے مناصے کی طرف جاتی تھی۔ اس سے مراد کھلا میدان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ فرماتے۔ چنانچہ ایک رات عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی اور وہ قادآور تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے کہا، ان کی خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ حدیث نمبر 147۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپنی حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت مرحمت فرما دی گئی ہے۔ حشام کہتے ہیں، اس سے قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا مراد ہے۔ باب نمبر 14 گھروں میں قضائے حاجت کا انتظام کرنا۔ حدیث نمبر 148۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر اپنی کسی حاجت کے پیش نظر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف پشت اور شام یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 149۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے بیت المقدس کی طرف منہ کیے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ باب نمبر 15 پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث نمبر 150۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن لے کر آتے۔ راوی حدیث حشام کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے استنجا فرماتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔